لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير أعاذنا الله أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، بڑی خوشی کی بات اور مبارکباد ہے. چلے آ رہے ہیں یہ خود نہیں آ رہے ہیں، اللہ لا رہے ہیں. اور آپ خود نہیں آئے ہیں، اللہ لائے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نا، انا اخترتک فاستمع لما یوحی. وہ پورا ماحول فرعون کا، شرک کا، کفر کا، انتہائی اللہ کی نافرمانیوں، اس پورے ماحول میں سے چھانٹ کر اللہ لائے. وہی بات اس مجمع کے لیے ہے. آپ جہاں جہاں جن گلیوں میں، محلوں میں اور جہاں جہاں تھے، وہاں سے اللہ نے چھانٹا آپ کو اور پسند کیا. اور کیوں پسند کیا وہ بھی خود بتا دیا. فاستمع لما یوحی. موسیٰ علی نبینا علیہ السلام، پورے دل کے کانوں سے سنو. اس لیے جو حضرات عربی جانتے ہیں وہ تو فرق جانتے ہیں. ایک ہے سمع اور ایک ہے استمع. سمع کے معنی کان سے سننا، اور استمع کے معنی پورا جسم ہی کان بن جائے تو اور کوئی کسی چیز کی طرف توجہ ہی نہ ہو. اننی انا اللہ. کیا سننا ہے؟ کس لیے بلایا ہے؟ اللہ تو میں ہی ہوں. اننی اللہ فاعبدنی فاقم الصلاۃ لذکری. جب میں ہی اللہ ہوں تو
تو میری ہی عبادت کرنی ہے۔ اسی لیے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، معاذ تمہیں معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول نہیں مانتے۔ آپ نے فرمایا عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے۔ اننی انا اللہ فاعبدنی واقم الصلاۃ للی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ مجمع بہت قابل مبارکباد اور لیکن سب جانتے ہیں شادیاں ہوتی ہے اور کیا کیا ہوتا ہے، مبارکبادیاں دی جاتی ہے، یعنی دلہے کو بھی دلہن والوں کو بھی دلہن سب، لیکن اتنا صرف مبارکباد دے کر کہ اب ذمہ داریاں ہیں، ابھی آپ کی دلہن ہو گئی، اس کے حقوق ہیں، آپ اس کے شوہر ہو گئے، آپ کے ذمہ اس کے حقوق ہیں، وہ دلہن ہوگی، اس کے ذمہ آپ کا حق۔ کتنا بڑا حق بتایا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو دلہن اپنے دلہے کو سجدہ کرے، اللہ کا مقام۔ اسی لیے مبارکباد کے قابل تو یہ مجمع ہے، لیکن اب اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے، ہم کون ہیں، کہاں ہیں اور کیوں ہیں۔ اللہ نے قسمیں کھا کے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مکہ مکرمہ، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ چونکہ ساری کائنات اور کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اس انسان کے لیے۔ ان الدنیا خلقت لکم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ اللہ کا پیغام پہنچایا ہے حضور نے۔ لوگوں، یہ ساری کائنات اور اس میں ذرے سے لے کے اوپر تک جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے ہے۔ آگے تم کہے کے لیے ہو وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے، یہ دنیا تمہارے لیے، اور آخرت میں وہ جنتیں، وہ جنت کے باغات، وہ وہاں کے پھل، وہاں کے پوشاک۔ ادنا درجے کا جنتی ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ کی زیارت، اعلیٰ درجے کا جنتی دن میں 2 مرتبہ اللہ کی زیارت۔ اللہ خود اپنی زیارت کرا کے قرآن پڑھ کر سنائیں گے۔ جب یہ واپس جائے گا تو پھر یوں کہے گی او ہو تم تو بڑے خوبصورت ہو گئے، ہاں میرے اللہ نے قرآن سنایا۔ اللہ نور، قرآن نور، وہ نور کی بارش ہوئی، اس میں بھیگ کر آیا۔ اعلیٰ درجے کا جنتی دن میں 2 مرتبہ۔ اور پھر جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، قرآن پر ایمان ہے، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآنی زندگی جو حلال حرام جائز ناجائز، آخرت کس سے بنے گی، آخرت کس سے بگڑے گی، سارا قرآن میں جو اس رنگ میں رنگتے ہیں اور قرآنی زندگی جیتے ہیں، ان کے لیے قیامت میں اللہ پاک اپنے دائیں ہاتھ میں اللہ پاک قرآن لیں گے، اور ایسے بندے بندیوں کو جن کی زندگی قرآنی ہوگی، ہر قدم پر ان کے سامنے اللہ کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، سیدھے ہاتھ میں، اور قرآن سے کہیں گے یہ ہے تیرے پڑھنے والے، ایمان والے، عمل والے، زندگی والے، اور تیرے پیغام کو عالم میں پہنچانے والے، ان کی سفارش کر۔ اللہ کہیں گے قرآن سے سفارش کروائیں گے، ان کو بخشوا دے کہ بخش دے۔ نعمتیں تو اللہ کی بے شمار ہے، اسی لیے ساری کائنات، اس سب میں ساری مخلوقات، مچھر سے لے کے جبریل امین تک سب مخلوقات ہیں۔
ان سب میں اشرف المخلوقات انسان، اشرف المخلوقات اللہ نے قسمیں کھائی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اب اس انسان میں یہ کیا ہے کہ اس انسان میں 4 مادے ہیں. بہت دھیان سے سننا، اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی اللہ عمل کی نیت کرو. 4 مادے ہر انسان میں اللہ نے رکھے ہیں. سب سے پہلا مادہ ہے بہیمیت کا، جانور پنے کا، حیوانیت کا. جو کچھ جانوروں میں ہے، سانپ میں، بچھو میں، بھیڑیے میں، شیر میں، چیتے میں، جتنے جانور، وہ ساری باتیں اس انسان میں، اس کا مادہ ہے. اس میں ایک مادہ حیوانیت کا ہے، دوسرا مادہ ملکوتیت، فرشتے پن کا ہے، فرشتے پن کا. تیسرا مادہ اللہ کی خلافت. فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ ہم اتنی تسبیحات اور اتنے سجدے اور اتنا ذکر آ رہے ہیں سار ہر وقت جو لیکن اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں اپنا خلیفہ بنانے والا. أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، فرشتوں نے. لیکن اللہ نے کہا تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں. آدم کا بچہ، یہ میرا بندہ، اس انسان میں نے کیا کچھ رکھا. حیوانیت بھی ہے، فرشتہ پن بھی ہے، اللہ کی خلافت اس کو دی گئی ہے. اللہ نے اپنی خلافت کا جوڑا اس کو پہنایا. یہ اللہ کا خلیفہ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ اس کی رہبری، اس کی تعلیم، اس کو سکھانا، اس کو سمجھانا، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، عدل و انصاف کیا ہے، ظلم و ستم کیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے پہلے ہی دن سے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا. اور ایک وقت میں تو کتنے نبی، اور تمام نبی اسی کو سمجھانے کے لیے تم اللہ کے خلیفہ ہو، اللہ کے بندے ہو، اور تم اسی کے لیے، عبادت ہی کے لیے، اللہ کی فرما برداری ہی کے لیے، اللہ کو جو زندگی پسند ہے وہ زندگی جینے کے لیے، اللہ کو جو زندگی ناپسند ہے اس سے بچنے کے لیے تم پیدا کیے گئے. سارے نبیوں کی دعوت، اس لیے اس اللہ کو مانو. تمام نبیوں کی دعوت میں 3 چیزیں مشترک ہیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور پھر اخیر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توحید خالص کی دعوت. اللہ تو ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک، اس کے جیسا کوئی نہیں. لا مثل له ولا مثال له، لا ضد له ولا ند له، احد صمد لم یلد ولم یولد. سارے نبیوں نے اس کو پھر جو دین دیا اللہ نے نبیوں کو، اور جو کتاب اور جو علم دیا، تورات، زبور، انجیل، صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور آخر میں پڑھا کہ سارا یہ جتنا علم ہے، انی لکم ناصح امین، اس اللہ کی کتاب کی روشنی میں ہم جو تم سے کہہ رہے ہیں یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس سے تمہاری قبر تنگ ہوگی اور اس سے قبر جنت کی کیاری بنے گی، اس سے سکرات میں آسانی ہوگی اور اس سے سختی ہوگی، اس سے اللہ کا غضب ٹوٹے گا اور اس سے اللہ کی ناراضگی دور ہو جائے گی، اللہ راضی ہوگا. جتنا ہم تمہیں بتلا رہے ہیں وہ تمہاری ہی خیر خواہی میں. اللہ ایک ہے، ایمان کی دعوت، اس دعوت کے ساتھ جتنا علم ہے وہ کیوں ہے؟ تمہارا اپنا بھلا چاہنے میں، کہ اللہ کے پاس سے
جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں، جان ہے، مال ہے، عقل و سمجھ ہے جی، اور بہت ساری جوانی ہے، تندرستی ہے، عمر ہے، ماں باپ کا سایہ ہے، اچھا ماحول ہے، مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، کتابیں ہیں، یہ سب تمہارے اپنے بھلے کے لیے، کہ اللہ کی دی ہوئی دولتیں اور نعمتیں تمہارے لیے وبال نہ بنے. جیسے وہ حزب العالم کی دعاؤں میں ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی وبالا، اے اللہ ایسے اولاد سے تیری پناہ جو میرے لیے وبال بنے، اور ایسے مال سے تیری پناہ جو میرے لیے عذاب کا سبب بنے. سارا سکھا دیا کہ تمام ایمان کی دعوت، بشریت کی خیر خواہی، ان کا بھلا چاہنا کہ وہ صحیح چلے. اور ما اسألکم علیہ من اجر، اس ساری محنت پر جو کچھ ہوگا، اس لیے کہ شروع میں تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو امتوں نے کتنا ستایا. انبیاء بنو اسرائیل ایک ایک دن میں 70 نبیوں کو شہید کیا. ایک معمولی جانور کو مارنا آگے کانپ جاتا ہے، ایک انسان کو، اللہ کے ولی کو، صحابی کو، اور نبی جس کے برابر کوئی ہوتا ہی نہیں. 70 نبی. لیکن تمام نبیوں نے کیا کہا؟ تمہاری طرف سے جتنی تکلیفیں اس پیغام کے پہنچانے میں، تمہاری خیرخواہی کرنے میں، تمہیں صحیح راستہ بتانے میں جو تکلیفیں ہم پر آئے گی، اس کو ہم اللہ کے لیے برداشت کریں. تم سے کچھ نہیں چاہیے، تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمارا بدلہ ہمیں اللہ دیں گے. اس لیے ہم کو بتایا ایمان، عمل اور آخرت، یہ 3 بنیادیں ہیں. اللہ کو اللہ ماننا ہے ایسا جیسا وہ ہے اپنی ذات و صفات میں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، سارے اس حکموں کے اعتبار سے اپنے عمل بنانے ہیں. ایمان، عمل اور اس سب کے نتیجے میں اصل آخرت. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. بہت سمجھدار ہے، اور جس کو حضور کہتے ہیں سمجھدار، اس سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ اسی حدیث میں والعاجز من اتبع نفسہ هواها، کہ اس سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں. وہ بھی بتلا کہ جو اپنی خواہشات پر، اپنے نفس پر، اپنی جی کی چاہتوں پر قابو پائے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے. دیکھو ہاں یہ تو سب جائے گا نہیں، ایمان جائے گا، تقویٰ جائے گا، توکل جائے گا، اللہ کا خوف جائے گا، اللہ کو راضی کرنے کا شوق، صبر، شکر، تواضع، چھوٹا بن کے جینا، بندہ بن کر جینا، نبی کا سچا نمونہ بن کر جینا. اس لیے میں تو سب سے ایک بات کہتا ہوں. ایک مرتبہ میں اپنے وہاں نظام الدین میں تھا، ایک نوجوان آیا، مولوی صاحب میں کل پیرس جا رہا ہوں اپنی پڑھائی کے لیے. میں کہا بہت اچھا بھائی، تو مجھے کوئی نصیحت کرو. میں نے اس سے کہا کہ بھائی نصیحت کے لیے تو ہمارے بڑے ہیں، بزرگ کا نہیں، ان کے پاس بھی آپ کچھ کہو. ان کا اصرار تھا مجھ پر. اللہ نے اس وقت میرے دل میں یہ بات ڈالی. میں نے اس سے کہا جب تو پیرس کے ایئرپورٹ پر اترے اور قدم رکھے تو اپنے اور اللہ کے بیچ میں یہ بات طے کر لینا ہے، اللہ جب تک میں یہاں ہوں ایز اے ڈیلیگیٹ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرزمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں. کہ بس میں نے کہا بس آپ یقین کریں 2 سال کے بعد وہ آیا واپس، ملاقات ہوئی. مولوی صاحب پیرس تو بالکل ننگا شہر ہے، ساری خرافات، ساری رہائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا، اور دنیا بھر میں وہاں سے سپلائی ہوتا ہے. میں بھی وہاں تھا اور میرے لیے کتنے ایسے موقع آئے
میں گیا، لیکن جیسے آپ نے کہا تھا ڈیلیگیٹ آف، تو جیسے آپ میرے کام میں نہیں، خبردار نبی کے نمائندے ہو کہ اللہ نے مجھے بچایا. ایک جملے نے پورے مجمع سے میری درخواست ہے، سب نیت کر لو اور ہو ہی، لیکن اس کا دھیان کرنا ہے. جیسے بندے اللہ کے ہیں ایسے امتی اور نمائندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات کوئی نئی نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک پہنچے، وہاں دو خاندان تھے، اوس و خزرج، اور ان میں 120 سال سے لڑائی چلی آ رہی. کتنا خون، کتنا مال، کتنا کیا، صلح کی اور آپس کی کوئی شکل ہی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینیں نہیں بانٹی، یہ تم رکھ لو، تم رکھ لو، لڑو مت. کیسے نہیں بانٹے؟ کپڑے نہیں بانٹے. بنیادی طور پر دو چیزیں بتائیں. نماز کی صف میں کندھے سے کندھا ملا کر، اور نماز کے بعد آپ نے خود پڑھائی، نماز کے بعد آپ تشریف فرما ہوئے گئے اور آپ نے تعلیم شروع کرائی اور فرمایا انما بعثت معلما، میں سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. جو کچھ اللہ مجھے دیتے ہیں وہ میں تم تک پہنچاتا ہوں اور سکھاتا ہوں. دعوت اور تعلیم، ایمان اور عمل. اس کا نتیجہ اس لیے کہ ہر آدمی ماحول سے متاثر ہوتا ہے. سردی میں سب کو سردی لگتی ہے، گرمی میں ہے جی. وہاں پورے مدینے کا ماحول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ تو سراپا نور، سراپا رحمت، سراپا برکت. کوئی آدمی کہیں سے، پرایا آدمی، اجنبی آدمی کہیں سے مدینے میں آتا تھا اور پوچھتا تھا، جیسے ہم ابھی آئے ہیں اور آپ سے پوچھے بھائی تم کون ہو، اے بھائی تم کون ہو. ہم عادت ہے نا لوگوں کی، جو کسی کو دیکھتے ہیں بھائی کون ہو، کیا کرتے ہو. مدینہ منورہ میں سب کا ایک ہی جواب، جیسے میں نے کہا تینوں چیزیں نبیوں میں، ایمان کی دعوت، تعلیم کے ذریعے خیر خواہی اور انسانوں سے کچھ نہ لینا، اللہ سے لینا. تین چیزیں نبیوں میں. ایسے سارے مدینے والوں میں دو بار کوئی پوچھے کہیں سے آوے کون ہو، بندہ اللہ کا ہوں، بندگی میری زندگی کا مقصد ہے. امتی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں، نبی کا کام میرا کام ہے. بندگی نبی کا کام، بندگی اللہ کی، دعوت نبی کا کام کیا ہے؟ دعوت. اس لیے کہ اللہ پاک نے خود کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. نبی پاک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشیر و نذیر بنا کر، اور داعی الی اللہ بنا کر. تو اللہ کی بندگی میری زندگی کا مقصد، اور زندگی بھر میرا کام، نبی کا کام میرا کام. اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرماوے. اسی لیے یہ اجتماعات یہ اس طریقے سے مجمع یہ صرف تقریروں کے لیے نہیں ہوتا ہے. سنیں، سمجھیں اور اس کو کریں، اور پھر کرنے والے تیار کریں. تو میں نے عرض کیا کہ ہر انسان جس کے لیے اللہ نے قسمیں کھائی، جس کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، اس میں 4 مادے رکھے ہیں. سب سے پہلے جانور پنے کا، دوسرا فرشتہ پن کا، تیسرا اللہ کی خلافت کا، اور چوتھا مادہ ہے نبی کی نیابت کا. اور ان چاروں کے ساتھ اللہ نے ہر ایک کو محنت کا جوہر دیا ہے. محنت کس کو کہتے ہیں؟ حرکت کا نام محنت ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے، نہ ماں کو پتا نہ باپ کو پتا. جب روح ڈالی جاتی ہے تو حرکت کرتا ہے، تو ماں کو پتا چلتا ہے کہ بچہ ہے نہیں.
تو حرکت ہی کا نام محنت ہے. سر کا سوچنا، دماغ کا سوچنا، اعضاء جوارح اور ہاتھ پیروں کی حرکت، یہ ساری محنت ہے. یہ جوہر دیا ہے، اور اس جوہر کی ایک قیمت ہے کہ جس پر لگ جائے گا. پتھر پر آدمی کی محنت لگے، معمولی سی چیز پر لگے تو چیز کتنی ویلیوبل اور کتنی قیمتی ہو جائے. کہ تمہارے میں 4 مادے رکھے ہیں اور ان 4 مادوں کے ساتھ محنت کا جوہر رکھا ہے. یہ تمہارا جوہر برباد نہ ہو، یہ غلط نہ لگے، یہ تمہارے لیے وبال نہ بنے، اس کے لیے ہم نے جیسے پہلے دن سے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا رہبری کے لیے انسان کی، ہم نے پیغمبر بھی بڑے 4 بھیجے ہیں. تمہارے اندر مادے 4، ہم نے پیغمبر تمہاری رہبری کے لیے بھیجے ہیں 4. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 4 بڑے پیغمبر، اور جاننے کے لیے، علم کے لیے کہ 4 بڑی کتابیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم. مادے 4، ان کی تربیت کرنے والے اور اچھے برے کی تمیز کرانے والے پیغمبر بڑے 4، فرشتے بڑے 4، جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت. کتابیں 4، پیغمبر 4، فرشتے 4، کعبے کے کونے 4، رکن یمانی، رکن شامی، رکن ہندی اور رکن عراقی 4. دنیا میں موسم بھی 4. سبحان اللہ، جس راستے سے بندہ اللہ تک پہنچتا ہے وہ ہے نماز. اس کے لیے جو اذان ہے اس کی شروع میں اللہ اکبر 4 مرتبہ. نبی بڑے 4، فرشتے بڑے 4، کتابیں بڑی 4. تمہارے لیے قسمیں کھائی 4 کہ 3 کی، زیتون کی، بلد امین کی، طور سینا کی. تم کون ہو کہ تمہارے برابر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ آسمان تمہارے لیے، زمین تمہارے لیے، ساری پیداوار سب کو مسخر کیا ہے. مسخرنا لہ الشمس والقمر وسخرنا، قرآن میں سخرنا کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے کام میں لگا رکھا ہے سب کو تمہاری خدمت کے لیے. سورج تمہاری خدمت کے لیے، چاند تمہاری خدمت کے لیے، آسمانوں کی بارش تمہاری خدمت کے لیے. اور حضور نے تو اپنی مثال دی بارش سے. انما مثلی ومثل ما بعثني الله بالعلم والهدى كمثل غيث الكثير او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میری مثال اور میرے ساتھ جو علم اور ہدایت آئی اس کی مثال موسلادھار پانی کی ہے. پانی پہاڑوں پر بھی گرتا ہے، پانی سمندروں میں بھی گرتا ہے، پانی باغات میں اور زمینوں میں گرتا ہے. کیا کرے گا؟ زعفران، کیسے کیسے میوے، کیسے کیسے غلے، کیسی ترکاریاں، کیسے کتنا کچھ، جو کچھ زمین نے چھپا رکھا تھا اس بارش کی وجہ سے سارا باہر آ گیا. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور آپ کی رہبری، آپ کی ہدایت، یہ انسان میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے، اس سب کے باہر آئے گا. کہ یہ دیکھنے میں انسان، لیکن معاشرے میں، سوسائٹی میں، کھانے کمانے میں، دوسروں کے ساتھ کے برتاوے میں، اللہ کے خوف میں، آخرت بنانے کے فکر میں جیسے فرشتہ ہے پہچانا جاتا ہے. لیکن اس سے کیسا کیوں کہا کہ اس انسان میں سب سے پہلا مادہ ہے حیوانیت، جانور پنے. یہ اپنی محنت کا مادہ جس پر لگائے گا وہ اندر سے باہر آئے گا. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جانور بھی 3 قسم کے ہیں. ایک جانور وہ ہے
جس کا پیٹ بھر گیا تب جگالی لیتا رہتا ہے، اب اس کو کسی کا فکر نہیں. اس کے برابر میں اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، اس کا بھائی، اس نے کھایا نہیں کھایا کوئی. یہ انسانوں میں ایک قسم وہ ہے جو اپنی محنت کا جوہر اپنی بس اپنا پیٹ بھرنے کے فرماتے تھے. دوسری قسم جانوروں کی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے، اپنا پرابلم سالو کرنے کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچانا. بھیڑیا جانور ہے، ایک بیوہ عورت ہے، اس کے کچھ نہیں ہے، 2 بکریاں ہیں، اس کے پالی ہے، دودھ بیچتی ہے، اپنا گزارا کرتی ہے. یہ بھیڑیا، اس کو اس سے پرواہ نہیں، اس کے بچے تل ملائیں گے، یہ بھوکے مریں گے، ان کا کیا، ہمیں ہمارا پیٹ بھرنا ہے. اپنا پیٹ بھرنے، اپنی اغراض پوری کرنے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانا، یہ دوسرے نمبر کا جانور ہے. پھر فرمایا تیسرے نمبر کا جانور کہ اس کا کام بنے نہ بنے، کسی کا کام بننے نہیں دینا. سانپ جب وہ کسی کو ڈستا ہے تو اس سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، لیکن جس کو ڈستا ہے وہ تل ملا جاتا ہے، مرتا ہے. کیونکہ اسی طرح انسان دیکھنے میں، صورت میں، اپنی پرسنالٹی میں، کیا اس کے کپڑے، کیا اس کا سوٹ، کیا اس کا بوٹ، کیا اس کی گاڑی، لیکن یا پہلے نمبر کا یا دوسرے نمبر کا یا تیسرے نمبر کا. جب ایسوں کی تعداد دنیا میں بڑھ جاتی ہے، صرف اپنی غرض کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانا، کسی کا بنے نہ بنے، میرا بھی بنے نہ بنے، کسی کا بننے نہیں دینا. جب ایسے انسانوں کی تعداد، وہ جن کے لیے اللہ نے قسمیں کھائی اور اس کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہا، یہ بگڑتے جب جانور پنے ان تینوں قسموں پر آ جاتا ہے تو اللہ نے یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند و سورج، یہ بھیڑیوں کے لیے، سانپوں کے لیے، بندروں کے لیے، بچھوں کے لیے اللہ نے کہا، یہ تو انسان کے لیے ہے. جب ایسوں کی تعداد دنیا میں بڑھ جاتی ہے تو کبھی تو اللہ پاک ایک جھٹکا دے دیتے ہیں زمین کو، جس کو کہتے ہیں زلزلہ، اور ایک زلزلے میں ہزاروں زمین کا لقمہ بن جاتا ہے. کبھی موسلادھار بارش. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تسلیم نے اللہ پاک سے پوچھا، اللہ پاک آپ اپنے بندوں سے راضی ہیں یا ناراض، کیسے پتہ چلے؟ فرمایا جب ناراض ہوتا ہوں موسلادھار پانی اور ایک رو میں گاؤں کے گاؤں بہا دیتا ہوں، بچے، بوڑھے، سامان، گاڑیاں اور کیا ہے، اور زمین کی پیداوار روک دیتا ہوں، پھٹتے ہیں، پچتے ہیں، مرتے ہیں، پیداوار ہاتھ میں آتی. اور تیسری چیز، روزمرہ کی زندگی کی جو چیزیں ہیں، دودھ، پانی اور آٹا وغیرہ، جو روزمرہ کی چیزیں ہیں، کہ وہ مہنگی ہو جاتی. یہ ناراضگی کیا ہے؟ اب اس بات کی روشنی میں ماشاءاللہ سارے سمجھدار ہو، اس وقت جو دنیا کا حال ہے اور جو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بارشیں بھی برس رہی، بارشیں بھی ہو رہی ہے، بستیاں بھی اجڑ رہی ہے، پیداوار بھی نہیں ہو رہی ہے، اور مہنگائی کتنی روز بڑھتی جا رہی ہے. یہ اللہ کی ناراضگی. راضی ہوتا ہوں، رمزم بارشیں برساتا ہوں، روزمرہ کی چیزیں سستی ہوتی، زمین کی پیداوار خوب ہوتی. جب تاریخ پڑھتے ہیں، جب پچھلے دنوں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آدمی 10 کا نوٹ لے کے جاتا تھا، کتنی چیزیں لے کے آتا تھا. اب 100 کا نوٹ لے کے جاتا ہے، ارے یار بہت مہنگا، نہیں پورا نہیں ہوگا، اس لیے پتا ہے نا. اس لیے سب سے پہلے اللہ کو پہچانا. اس چاروں مادوں کو
بہیمیت اور جانور پنا آدمی کا دبے، فرشتہ کن ابھرے، اللہ کے رنگ میں رنگے، صبغت اللہ، فمن احسن من اللہ صبغۃ، رنگ اللہ کا اس سے بہتر رنگ کس کا؟ اور رحمت للعالمین کے نائب ہو کہ جہاں تمہارا وجود ہو، جیسے تمہارا نبی رحمت للعالمین، آسمانوں زمینوں، مشرق مغرب شمال جنوب، عرب عجم، افریقہ امریکہ روس، سب کی مخلوق کے لیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام عالموں کے لیے رحمت، کہ تم ان کے نمائندے ہو، تمہیں جہاں رہنا ہے، جوانی میں، بڑھاپے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، لوگوں کے ساتھ کے معاملات میں، تعلقات میں رحمت بن کر جینا ہے، تم رحمت للعالمین کی امتی ہو، رب العالمین کے بندے ہو، اپنا پیٹ بھرنے کے ساتھ دوسرے کی بھوک کا بھی خیال کرنا ہے، اپنی سردی، اپنی گرمی، اپنی اور یہ میرا پڑوسی، یہ بیچارہ، یہ بہن، یہ بھائی، یہ ان کے ساتھ ان صفات کو اپنے اندر میں اجاگر کرنے کے لیے محنت کا جوہر ہے۔ اگر یہ محنت اس پر نہیں کرتا ہے تو بھیڑیا تو خود بنتا ہے۔ ہاں، بھیڑیا بننے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھیڑیا بن جاتا ہے، کپڑے اور سوٹ بوٹ تو بہت قیمتی پہنتا ہے، اندر سے بھیڑیا ہے، اندر سے سانپ ہے، اندر سے بچھو ہے۔ وہ علیم و خبیر، وفی انفسکم افلا تمہارے اندر میں جو کچھ بن رہا ہے وہ میں جانتا ہوں، تمہارے جذبات، تمہارے خیالات، تمہاری فکریں، تمہاری سوچ۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے 4 مادے رکھے ہیں اور یہی اشرف المخلوقات ہے، اور یہ سارا سنسار اسی انسان کے لیے ہے، اس کی تربیت اور تعلیم کے لیے جو پیغمبر بھیجے وہ بھی 4 بڑے پیغمبر، ان کے اعمال لکھنے والے، ان کے لیے دعائیں کرنے والے، اور ان کے وہ فرشتے 4، کتابیں 4، پیغمبر 4، فرشتے 4، اور اللہ نے اس سے پہلے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ماں بھائی جو بھی ہوتے ہیں بچے کو نہلا کر ایک کان میں اذان، ایک کان میں اقامت، اذان میں 4 مرتبہ اللہ اکبر، اقامت میں شروع میں 4 مرتبہ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے اور امت کے لیے تحفے میں نماز لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا پہلے تو 50 نمازیں تھیں، ارے آپ کی امت 50 نمازیں پڑھے گی، کم کرائیے، 1 دفعہ 2 دفعہ 9 مرتبہ میں، ہر دفعے میں 5 نمازیں کم کرائی، اخیر میں 5 رہ گئے۔ یہ تو 5 کا بھی اہتمام نہیں کریں گے، جیسے حال دیکھ رہے ہیں امت کا، فجر میں کیسے خراٹے لیتے ہیں، ظہر میں کاروبار، اثر تو خاص بزنس کا وقت اور کمائی کا مغرب ہے۔ اور یاد رکھنا ایک بات، مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھائی اور بہت بے چین، بہت پریشان، سارے نمازی اکٹھے ہو گئے۔ حضرت کو کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا مجھے کچھ نہیں ہوا، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم جتنے نماز کے لیے آئے ہو اور تم نے سب نے نماز پڑھی، جیسے ہمارا یہ مجمع ہے سب نے نماز پڑھی، فرمایا تم جس محلے سے، جس فلیٹ سے، جس گلی سے، جہاں سے تم آئے ہو، تمہارے ہوتے ہوئے کتنے بھائی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کتنی بہنیں نماز ادا کر رہی ہے، تم جس فلیٹ سے آئے ہو، تمہارے برابر کے فلیٹ میں، جس بلڈنگ سے آئے ہو، پھر فرمایا تم نمازی ہو، تم تسبیح پڑھتے ہو، 13 تسبیح پڑھتے ہو، ذکر اشراق چاہے، لیکن تمہاری یہ نمازیں
تمہاری یہ تسبیحات اور تمہاری یہ پابندی تمہیں لے ڈوبے گی نمازوں سے. فرمایا یاد کرو حضور کے اس ارشاد کو اور حضور کی اس حدیث کو. 2 منزلہ کشتی ہے، کچھ لوگ نیچے ہیں کچھ اوپر ہیں. نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے. اس میں کوئی بہت ہوشیار جو اپنے آپ کو کہہ رہا نا آئی ایم سو مچ کلیور، میں بہت ہوشیار ہوں. اس ہوشیار نے کہا ابے یار اوپر جانا اور تھکنا رہنا، نیچے ہی سوراخ کر لو اپنے حیثیت کہ جب وہ نیچے سوراخ کرے گا تو پانی آئے گا تو نیچے والے ڈوب جائیں گے، اوپر والے بچ جائیں گے نہیں. کہ تمہاری وجہ سے تم تو ڈوبو گے، تمہاری وجہ سے اوپر والے بھی ڈوبیں گے. حضور نے فرمایا اور فرمایا یاد کرو اس حدیث کو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا یاد کرو اس حدیث کو کہ جو بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ جنگل کی لکڑیاں جمع کرا کے ان کو گھروں سمیت جلا دو. جو رحمت للعالمین ہیں، جن کو تمہاری ادنا تکلیف بے چین کر لیتی ہے، لیکن نماز کے بارے میں. اس لیے ہمارے 6 نمبروں میں ہمارے بڑے ہم کو بہت زور دیتے تھے کلمہ سیکھو نماز سیکھو، کلمہ سیکھو نماز سیکھو. اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، کوئی کچھ نہیں. اس لیے کہتے ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کھیتی والوں کا مزاج بناؤ. جو لوگ کھیتی کرتے ہیں نا، جو لوگ کھیتی کرتے ہیں 10 بیگھہ ہے 20 بیگھہ ہے بہت بڑا پلاٹ، سب سے پہلے زمین کو صاف کرتے ہیں، کانٹے جھاڑیاں چارہ جتنا بھی اس سب کو جڑ سمیت کہ یہ دل یہ زمین ہے، اس کو اللہ کے ہر غیر سے جڑ سمیت کوئی کچھ نہیں. ایمان کا بیج ڈالو، اللہ سب کچھ، لا الہ کوئی نہیں الا اللہ. دل کی زمین میں یہ بول، لیکن زمین میں بیج تو ڈال دیا. اب بیج ڈالنے کے بعد خود ہی کہ اس کو پانی کی ضرورت ہے، پانی دو، اور پانی بھی صحیح ہو، کڑوا نہ ہو کھارا نہ ہو، یعنی پانی دو، پانی پورا دو، وقت پر دو، اور پانی صحیح دو. کہ یہ ایمان کا بیج جو دل میں ڈالا ہے اللہ سے، اس کو پانی دو. کہ پانی کیا ہے؟ انما مثلی و مثل، جو حضور نے فرمایا میری اور میرے ساتھ جو علم و ہدایت آئی وہ بارش کی طرح کہ اللہ کے نبی کا علم سیکھو، سمجھو، اس پر عمل کرو، اپنی زندگی حضور والے علم کی روشنی میں. مجھے یاد آیا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے صحابہ اور ہم، آدمی تو وہ بھی ہمارے جیسے تھے، لیکن آج ہمارے میں اور صحابہ میں جو بنیادی فرق ہو گیا. فرماتے مثال دی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، آدمی جدھر کا منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے ادھر کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی ہے، اور پیٹھ کے پیچھے پہاڑ ہو تو. فرمایا ہمارے میں اور صحابہ میں یہ فرق، ان کے دلوں کا رخ، ان کی زندگی کا رخ، ان کا کمانا، خرچ کرنا، نمازیں پڑھنا، ایمان بنانا، اخلاق بنانا حضور کے نمونے پر، جو پورا کا پورا رخ قرآن کی طرف تھا. اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کی سنت کیا ہے، اللہ کا حکم، ان کی پوری زندگی قرآن. ہم نے قرآن ہی کو پیٹ دکھا دی. قرآن کے راستے سے ہم کامیاب ہوں گے، قرآن کے راستے سے ہم عزت پائیں گے آخرت میں اور دنیا میں اچھے رہیں گے. کہ جب پیچھ کی طرف پہاڑ ہے تو نظر نہیں آتا کہ پیچھ کر لے قرآن. اسی لیے قرآن پر ایمان، قرآن کی تلاوت، اور قرآن کی تلاوت صحیح مخارج کے ساتھ، اور قرآن کو سمجھنا. اس کا یہ تو خدا کا پیغام ہے. قرآن کیا ہے؟ خدا کا پیغام ہے.
اللہ کی طرف سے دعوت ہے، یہ کرو یہ مت کرو، یہ بولو یہ مت بولو، یہ دیکھو یہ مت دیکھو. قرآن میں وہ اللہ کی طرف سے کہ اس کی طرف رخ ہوگا تو قرآن زندگی بنے گی. اور اگر اس کو نہ ایمان نہ تلاوت نہ سیکھنا نہ سمجھنا، لوگ جیتے ہیں ہم بھی جیتے ہیں، لوگ مرتے ہیں ہم بھی مرتے ہیں، کیونکہ ہاں پھر بھیڑیے بھی مرتے ہیں، بکریاں بھی مرتی ہے، سور بھی مرتے ہیں، سانپ اور بچھو بھی مرتے ہیں، ہم بھی مر جائیں گے. نہیں، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اپنا بندہ انسان بنایا، اپنا خلیفہ بنایا. اور کنتم خیر امت، تم اپنے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے ہو. اخرجت الناس، تمہارے پاس ہماری دی ہوئی جتنی نعمتیں ہیں رحمت للعالمین تمہارے درمیان ہم نے بھیجے. قرآن ہم نے تمہارے درمیان اور تمہیں دیا. اور حضور نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک ہاتھ میں قرآن لے کے جا رہا ہوں، یہ قرآن عملی اپنی حقیقت کے ساتھ زندگی ہو رہا ہے. آنکھوں کا قرآن آنکھوں میں، زبان کا قرآن زبان میں، کمائیوں کا قرآن کمائیوں میں. پھر زمین آسمان کو جائیں 100 دفعے جائے، مشرق مغرب پر تمہیں کوئی خرید نہیں سکتا، تمہیں کوئی بہکا نہیں سکتا، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. تم بندے بن کے رہو گے، نبی کی امتی بن کے. لیکن قرآن ہی کو پیٹ دکھا دی کہ جتنی دشمنی قرآن سے ہے، جس راستے سے، کمائیوں کے راستے. مجھے یاد آیا ایک آدمی تھا، ہم نظام الدین میں تھے، ایک آدمی آیا بہت رو رہا ہے، بہت رو رہا ہے. ارے بھائی تجھے کچھ کہنا ہے تو کہہ تو صحیح. کہنے لگا جی میں بہت بڑا بزنس مین تھا، مارکیٹ میں میرا نام. حالات تو عدل سے بتا کے راج ہوتی ہے، جن کی میرے حالات ایسے. تو جن پارٹیوں کو مجھے لینا تھا، جن سے میں لیتا تھا، وہ صبح سے شام تک ہمارا، اور جن سے مجھے لینا تھا جو میرے گاہک تھے، وہ کوئی منہ نہیں دکھاتا تھا. جینا مشکل، رات جاوے تو دن نہیں، دن جاوے. ایک دن زیارت ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا بہت پریشان ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے خواب میں کہا اللہ کے نبی، جن کو مجھے دینا ہے انہوں نے میرا جینا مشکل کر دیا ہے، صبح سے شام تک ٹک 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 ہمارا. جن سے لینا ہے وہ کوئی منہ نہیں دکھاتا. اچھا، خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا میری ایک نصیحت یاد رکھنا. اچھا اللہ کیا نصیحت یاد؟ فرمایا کبھی سود میں، یہ جس کو انٹرسٹ کہتے ہو نا انگریزی میں، اور اپنے یہاں بیاج کہتے ہیں، سود کہتے ہیں، کبھی اس میں ہاتھ مت ڈالنا. اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، آنکھ کھل گئی، یہ نماز کے لیے گیا، نماز پڑھ کے آیا، دیکھا ایک آدمی دروازے پر کھڑا ہے. معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے. ارے بھائی تو کون ہے، کیا معاف کروں یہ تو بتا. اس نے کہا کہ میں آپ کا بہت پرانا گاہک ہوں، لاکھوں کے حساب سے آپ کے یہاں سے میرے یہاں مال آتا تھا، لیکن حالات میرے ایسے ہو گئے تھے کہ میں دینے کے قابل نہیں رہا تھا، اس لیے میں منہ نہیں دکھاتا. نیت میری یہ تھی کہ جس دن اللہ میری مدد کریں گے، میں جس کا جتنا ہے آنا پائے کے ساتھ چکاؤں گا. یہ سارا آپ کا ہے. بہت بڑا پوٹلا لے کے کھڑا، جا بھائی معاف کر دیا. اس نے خود سنایا یہ، وہ تو چلا گیا کہ میں وہ پوٹلا لے کر گھر میں گیا. جب میں نے کھولا اتنی بڑی رقم تھی کہ مجھے جو اپنی پارٹیوں کو دینی تھی وہ بھی ادا ہو رہی تھی اور کچھ بچ بھی رہی تھی. جب میں نے لوگوں کا ادا کرنا شروع کیا تو سارے شہر میں شور مچ گیا، دے رہے ہیں، چکا رہے ہیں، چکا رہے ہیں. اسی لیے ہمارا پہلا نمبر کیا ہے؟ پہلا نمبر کلمہ
وہ ایمان کا نور آدمی کو بتاتا ہے دوست کون ہے، دشمن کون ہے، خیر خواہ کون ہے، بتاشے میں زہر کون دے رہا ہے، اور کڑوی دوا پلا کر جراثیم کو مار کون رہا ہے۔ جب یہ شور مچ گیا تو شہر سے 3 آدمی آئے، صاحب بڑے خوش قسمت ہو، بڑے خوش قسمت ہو، قدرت نے آپ کی کیا مدد کی، سب کا شکر ہے۔ ہم آپ سے کچھ لینے کے لیے نہیں آئے ہیں، ایک مشورہ لینے آئے ہیں۔ اب یہ جو آپ کے پاس تھوڑا بچ گیا ہے، آپ اس سے اپنی لون پاس کرا لیجیے، دوبارہ آپ مارکیٹ میں آ جائیں گے۔ حضور نے تو منع کیا تھا سود اور لون اور یہ جس راستے سے ان کے کہنے میں آ گیا، اس نے خود سنایا، میں نے لون پاس کرائی، کاروبار شروع ہوا، اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ ایسوں کو ہم ایک دم نہیں پکڑتے، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں اور کر خوب نافرمایا ننگا ناچتا ہے، بے حیائی کی حد ہو جاتی ہے، پھر ہم ہاتھ ڈالتے نسلیں ختم کر دی، کیا کاروبار شروع ہو گیا، لیکن پھر حالات وہی ہو گئے، اور روتے روتے اس نے کہا کہ اب اس وقت جن کو لینا تھا ان کو تو دے دیا، جن سے لینا تھا کوئی کسی نے دیا نہیں، اور اب میرا حال یہ ہے کہ میرے پاس رہنے کے لیے میرا گھر بھی نہیں ہے، میرا گھر بھی گروی رکھا ہوا۔ میرے دوستو، اس لیے بار بار کہ یہ ساری باتیں دین کی ہے، قرآن کی ہے، حدیث کی ہے، یہ خالی بات کرنے والے کے لیے بھی اور سننے والوں کے کہ اس پر عمل کرنا ہے، اور عمل جب ہوگا جب ہم جاننے والوں کے پاس جائیں گے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو جانتے ہیں ان کے پاس جاؤ، ان سے سیکھو۔ تو ہمیں اپنا رخ صحیح کرنا ہے، قرآن کو پیٹھ دکھا رکھی ہے، قرآن کی طرف رخ کرنا ہے، مخلوق کو رخ دے رکھا ہے، خالق کی طرف رخ کرنا ہے۔ چیزوں کا شوق، یہ بھی لے لوں یہ بھی لے لوں، یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس محنت کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کا شوق بڑھ جائے، یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں۔ اس لیے یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات، خالی ایک دفعہ سبحان اللہ کہوں گا اور اللہ کیا جائیں گے اور پہاڑ چڑھا، کسی بھائی کو پانی پلایا 10 غلام آزاد کرنے، کیونکہ فضائل کے دھیان کے ساتھ عمل کرو گے تو عملوں کی لذت ملے گی۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے سب سے پہلے اپنے دلوں کو جیسے کھیتی والا کھیت کو صاف کرتا ہے، ایسے اپنے دل کی زمین کو اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب سے صاف۔ اب ایمان کا بیج جیسے وہ بیج ڈالتا ہے اور بیج ڈال کر پھر پانی دیتا ہے، یہ پانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی علم ہے، یہ حلال یہ حرام یہ جائز یہ ناجائز، اس سے خبر تنگ ہوگی، اس سے خبر مشغلہ ہوگی، اس سے سکرات کو آسانی ہوگی، وہ سارا عقید تک کہ وہ علم نبوت ہے۔ اس لیے ہمارے 6 نمبروں میں تیسرا نمبر علم و ذکر ہے۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ ان کے زمانے میں بہت پرانے میازیوں کی جماعت چل رہی تھی، ان کو خط بھیجا، اگر تم نے نکلنے کے زمانے میں علم و ذکر کا اہتمام نہ کیا، سیکھنا سکھانا نہ کیا، اللہ کا دھیان نہ جمایا تو مجھے خطرہ ہے تمہارا یہ نکلنا آوارہ گردی نہ بن جائے۔ اس لیے سیکھنا سے کہ ہمیں رخ کرنا ہے قرآن کی طرف، اور قرآن کے علاوہ جو کچھ ہے جتنی چیزیں ہیں اس سب کو پیٹھ دکھا دیے، تو پھر اللہ نے قرآن کا نور دیں گے، اللہ نور، قرآن نور، نماز نور، اور یہ نور سکرات کے وقت میں فرشتے جو آئیں گے نورانی آئیں گے، قبر میں جو آئیں گے نورانی آئیں گے، حشر میں نورانی،
اور پھر ہمیشہ نورہم یسعی بین ایدیہم بشراکم اليوم، ان کا نور ان سے آگے آگے اس کی روشنی میں چلیں گے. اس لیے دوستو مسئلہ صرف تقریروں کا اور سن لینے کا نہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق. لا يعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. حیوانیت اور جانور پناہ دبے گا اور فرشتہ پر ابھرے گا. جیسے وہ ٹیبل فین ہوتا ہے نا، ٹیبل فین ایک دبایا تو دوسرا اٹھا، ایسا جب خواہشات پر قابو پائیں گے، حلال حرام کے تمیز کے ساتھ جئیں گے، تو اللہ کے حکموں کو ماننے کی، اس کی عظمت، اس کی محبت وہ ابھرے گی. آدمی تو آدمی رہے گا، یہی دماغ، یہی ناک، یہی کان، یہی ہاتھ، یہ پہلے بھیڑیے کے، سانپ کے، بچھو کے تھے، اب بن گئے فرشتے کے، فرما بردار. اس کے اندر سے وہ ابھرے گا اور ہوتے 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 کہ اب یہ خدائی رنگ میں لگے گا تو کیا اللہ نہ بن جائے گا؟ اللہ تو اللہ ہی رہیں گے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اللہ تو میں ہوں. اللہ کی جو صفات ہیں، کرم کی، رحم کی، فضل کی، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی، بھوکے کو کھلانے کی، پیاسے کو، وہ صفات میں آدمی رہے گا. آدمی وہی ہے لیکن اس صفات سے اللہ کی خلافت کا جوہر ابھرے گا. اور پھر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت آئی اماں جان کے پاس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اماں جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں کہ ان کے اخلاق بہت بلند تھے. وہ کتنے تھے، کیسے بلند تھے؟ اماں جی نے فرمایا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اماں ہم قرآن تو پڑھتے ہیں. خلق القرآن، جو قرآن صفحات میں ہے وہ آپ کی زندگی کے ہر لمحے میں ہے. کوئی لمحہ، کوئی سانس قرآن سے ہٹا ہوا نہیں. اللہ کی عظمت، اللہ کا ڈر، اللہ کو راضی کرنے کا شوق، آخرت بنانے کا فکر، قبر ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یا جنت کی تیاری ہے، یا جہنم کا گھڑا ہے، یا نورانی فرشتے ہیں، یا آگ کے کوڑے لے کر سارے فضائل میں بتایا نا. اس لیے دوستو دلوں کو ہر غیب سے پاک کرنا، اللہ پر ایمان کا بیج ڈالنا، حضور والے علم سے اس کو پانی دینا. اور یہ تو ہر آدمی کے اپنے لیے ہے، لیکن ہماری حیثیت تو دو ہیں. ہماری دو حیثیتیں ہیں. ایک جس کو آپ کہتے ہو پرسنل لائف، کیا کہتے ہیں؟ ابھی میں نے انگریزی کی فیس چھوڑ دی ہے، تمہارے سے سنتے سنتے آ گئی. پرسنل لائف ایک ہے اپنے آپ کو، انفسکم، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، یہ پہلی نسبت ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی حضور عرفات کے میدان سے جب رخصت ہو رہے تھے اور آپ نے پہلے فرما دیا تھا اگلے سال سے تم اپنے درمیان نہیں پاؤ گے، تم مجھے نہیں دیکھو گے. میرے لیے پیغام آ گیا. اب یہ پوری امت تمہارے حوالے ہے. ہر فرد امت پوری امت کا ذمہ دار، اور پوری امت ہر فرد کی ذمہ دار. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. یہ دوسری ہے. اپنی ذاتی زندگی دینی بنانی ہے، اس کو سیکھنا ہے. میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں درزی ہوں، میں بیپاری ہوں، میرے لیے کیا حلال و حرام وہ مجھے سیکھنا، اور میری زندگی کو اس کے مطابق. میں حضور کا امتی ہوں. یہ کہا کہ کونو انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بنو. اور اللہ جزائے خیر علماء کرام کو انہوں نے بتایا نصرت کیا ہے. نصرت کہتے ہیں زمین کو پانی دینا. بہت شاندار زمین ہے،
لیکن پانی نہیں ہے تو کانٹے تو خود بخود نکلیں گے، ہے نہیں؟ کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیت، اپنی سوجھ بوجھ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باغ ایمان کا لگایا ہے، اس سے اپنی جان و مال سے اس کو پانی پہنچاؤ۔ اس لیے علماء نے تو یہاں تک کہا کہ روزانہ سونے سے پہلے آدمی 1-2-5 منٹ سوچ لے، اللہ کی دی ہوئی جانیں، مال، دیکھنے کا کان، سننے کا کان، یہ سب اللہ۔ آج صبح سے لے کے اب بستر پر آنے تک میری یہ ساری طاقتوں میں سے کتنی طاقتوں سے حضور کے باغ کو پانی پہنچا، اور میری وجہ سے حضور کی سنتوں کا کتنا جنازہ نکلا۔ جیسے شادیاں ہوتی ہیں نا، کتنا بڑا کام چھاپتے ہیں، شادی مبارک ہے، اور جب بچی رخصت ہوتی ہے تو رخصت، وہ رخصت نہیں ہوئی، اس کے ساتھ بے حیائی، اس کے ساتھ بے پردگی، اس کے ساتھ کیا مرد، عورتیں، لڑکے لڑکیاں کیسے کہ حضور کے دین کے جنازے جا رہے ہیں، لڑکی نہیں رخصت ہو رہی ہے، دین رخصت ہے۔ اس لیے دوستو دین سیکھنا 4 نسبتیں ہیں، 4 محنت کا جوہر ہے، اس کے لیے اللہ نے خود ہی کتنا ارحم الراحمین، وہ ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، ساری انسانیت اس کا کنبہ ہے، اور اس میں اس کنبے میں سب سے زیادہ پیار جو کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچے، اس کے لیے اللہ نے پیغمبر، 4 بڑے پیغمبر، 4 بڑی کتابیں تعلیم کے لیے، راستہ دیکھنے کے لیے، اور 4 بڑے فرشتے، کعبے کی 4 سمتیں، رکن شامی، رکن عراقی، رکن یمنی، رکن ہندی۔ اب سارا ہونے کے بعد ہم تم سے مانگتے ہیں مہینے، اگر میں مانگتا ہوں 4، اللہ نے 4 بڑے پیغمبر، 4 بڑی کتابیں، 4 بڑے فرشتے، اور 4 تبلیغ والے مانگتے ہیں مہینے۔ ارے بولو تم فرشتوں کی اولاد ہو، تم میکائیل کے نواسے ہو یا ملک الموت کے پوترے ہو؟ وہاں تو کچھ کرو، میں پوچھا اور میرے سے بولا نہیں جاتا تھا، تمہاری وجہ سے بول رہا ہوں۔ بڑے نبی 4، بڑے فرشتے 4، بڑی کتابیں 4، اللہ کی بڑائی کے کلمے 4، ہم مانگتے ہیں مہینے۔ اب بولو کون تیار ہے؟